تھوڑی دیر کے بعد حسن خود ہی میرے پاس مجھے تلاش کرتے ہوئے آ گیا اور وہ واپس آ گیا تھا. اس نے خود ہی مجھے تلاش کر لیا تھا. میں ایک درخت کے ساتھ پش لگائے ہوئے کھڑا تھا تو وہ پیچھے سے میرے قریب پہنچ گیا. میں نے حسن سے پوچھا, ہاں بھائی کیا ہوا تمہارے میٹر کا؟ مہم اپنی کامیاب کر آئے ہو؟ یار غلطی ہو گئی. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے حسن, کیا غلطی ہو گئی؟ یار وہ تو بیچاری مصیبت کی ماری تھی شادل بھائی, آصف زدہ تھی وہ لڑکی بھی. مجھے بہت افسوس ہے کہ میں اس کے پیچھے بلا وجہ ہی چل پڑا. میری اپنی بہن بھی تو اسی کیفیت کا شکار ہے بیچاری, وہ بھی تو آصف زدہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی اس کے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. حسن کی پوری بات پر میں افسردہ ہو گیا تھا اور حسن تھا جو خود بھی اب افسردہ ہی نظر آ رہا تھا. بیچارہ وہ بھی اداس ہو چکا تھا. ہم لوگ وہاں سے واپس نکلے اور پھر ہم آ کر گھر پہنچ گئے. کوئی اہم بات نہیں تھی اور میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کسی مناسب وقت امتیاز صاحب سے بات کروں گا اس بارے میں کہ مزار شریف پر جانے میں اور شمائلہ کا علاج کروانے میں آخر دیر کیوں کی جا رہی ہے. جس کام کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے آخر ان لوگوں نے یہ کام کیا کیوں نہیں. موسم سرے شام ہی ابر آلود ہو گیا تھا, بادل چھا گئے تھے اور فضا میں بڑی ہوس کی کیفیت تھی. اندازہ تھا کہ بارش ہو جائے گی لیکن بارش تو نہیں ہوئی. رات کے معاملات سے فراغش اختیار کر کے میں اپنی مقام گاہ یعنی اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ سوچنے میں آیا کہ آج کچھ عجیب سا ماحول ہے. کچھ تو عجیب بات ضرور ہے آج کے ماحول میں, لیکن میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ابھی رات کے 10:30 یا 11 بجے ہوں گے کہ اچانک ایک دل فروش چیخ فضا میں گونج اٹھی اور میں اس چیخ کو سنتے ہی بے اختیار اچھل پڑا. میں گھبراتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور دوڑا تو میں نے سب لوگوں کو شمائلہ کے کمرے کی جانب بھاگتا ہوا دیکھا. میں بھی ان لوگوں میں ہی شریک ہو گیا اور پھر اندر جا کر میں نے جو منظر دیکھا وہ تو نہایت ہی بھیانک منظر تھا, کیونکہ اندر بیٹھی حسین شمائلہ اب حسین نہیں تھی بلکہ وہ تو خوفناک اور بڑی ہی بھیانک شکل میں میرے سامنے موجود تھی. وہ پیاری سی لڑکی جسے دیکھ کر آنکھوں میں اگر خواب اتر آئے اس وقت وہ ایک بھیانک روپ پیش کر رہی تھی. اس کے لمبے لمبے حسین بال بکھرے ہوئے تھے بالکل سخت لکڑی کی مانند. ان بالوں میں اس وقت کوئی حرکت نہیں تھی, کوئی لچک نہیں تھی. لیکن اس سب سے زیادہ خوفناک بات تو یہی تھی کہ شمائلہ کا جو سر تھا وہ چاروں طرف گھوم رہا تھا, یعنی اس کا سر چاروں طرف گردش کر سکتا تھا. اور شمائلہ کی گردن جس خوفناک انداز میں گھومے جا رہی تھی گول گول, وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی بلکہ انسان کے تو دیکھنے کی بھی بس کی بات نہیں تھی. بس یوں لگتا کہ مانو گڑیا کا سر چابی کی مانند کہیں گھمایا جا رہا ہو. چہرہ اس کا بالکل سرخ تھا, آنکھیں بالکل پھٹی ہوئی تھی اور اس کے دانت جو تھے وہ ہونٹوں سے نیچے نکلے ہوئے تھے. اور وہ تھی جو خوفناک انداز میں گردن گھمائے جا رہی تھی. اور اس کی یہ کیفیت سب لوگ اپنا اپنا منہ دبا دبا کر دیکھ رہے تھے. خواتین حضرات کی تو چیخیں نکل جاتی اگر ان کے منہ پر ہاتھ نہ ہوتے تو. میں بھی اچانک خوفناک اس منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی ایک دم سے شمائلہ رک گئی. وہ مجھے گھور گھور کر دیکھے جا رہی تھی. ان بھیانک آنکھوں اور اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر میرے تو حواس ہی بے حواس ہو گئے تھے, یعنی میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اتنا بھیانک چہرہ میرے سامنے مجھے ہی گھورے جا رہا تھا. ساری باتیں میری زندگی کے سارے واقعات اپنی جگہ, لیکن ایسے منظر سے آج سے پہلے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا. اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. اس نے مسیری سے قدم نیچے اتارے اور آہستہ آہستہ سے میری جانب بڑھنے لگی. کچھ لمحے بعد ہی وہ چلتے چلتے آ کر میرے ٹھیک سامنے کھڑی ہو گئی. اب تو میرے خوف کے مارے پسینے چھوٹ رہے تھے اور پسینے نے میرے پورے بدن کو تر کر دیا تھا. میرے بدن نے اب پسینہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا. وہ مجھ پر نگاہیں جمائے ایسی دیکھ رہی تھی جیسے مانو وہ مجھے پہچاننے کی کوئی کوشش کر رہی ہو. اس کے بال تو ٹھیک ہو گئے لیکن اس کے چہرے پر مسلسل وحشت ہی ابھی تک برس رہی تھی. پھر اس نے میری طرف اچانک سے انگلی اٹھائی اور سسکتے ہوئے بولی, یہی ہے وہ, میں نے اسے پہچان لیا. اسے پہچان لیا میں نے, یہی تو میرا قاتل ہے. اسی نے تو مجھے قتل کیا ہے. اب دیکھو ذرا اسے, یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور یہ مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا. مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ, اس سے کوئی مجھے بچا لو. اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور سسکتی ہوئی وہ اب آگے کی جانب بڑھ گئی. پھر ناصر علی سے جا کر وہ لپٹ گئی اور کہنے لگی چیخ چیخ کر, بچا لو اس سے, مجھے بچا لو, کوئی مجھے اس سے بچا لو, خدا کا واسطہ مجھے اس سے بچا لو. یہ تو میرا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے مجھے مارنے کے لیے. وہ مجھے پوری طرح سے سہمی ہوئی سی نظر آ رہی تھی اور میں تھا جو تعجب کے ملے جلے تاثرات سے منہ کھول کر رہ گیا تھا. ان سب لوگوں کے منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے تھے اور وہ سب بھی حیران کن نظروں سے ہی مجھے ہی دیکھے جا رہے تھے مانو جیسے میں کوئی اپرادھی ہوں. میں کچھ دیر تک تو خاموش کھڑا رہا لیکن اس کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر سناٹا چھا گیا. وہ شمائلہ کی بات پر غور و فکر کر رہے تھے. جب کسی نے مجھ سے کوئی بھی سوال نہ کیا, کچھ نہ کہا, تو میں نے امتیاز علی صاحب سے پوچھ ہی لیا.
امتیاز علی صاحب یہ سب کیا معاملہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں سے باہر چلا جاتا ہوں۔ لیکن میری بات کا جواب کسی نے اب تک نہیں دیا تھا، اور جب کوئی کچھ نہ بولا تو میں خود ہی وہاں سے باہر آ گیا۔ لیکن عجیب سا احساس تھا، کیونکہ شمائلہ نے جس انداز میں وہ لفظ مجھ سے کہے تھے وہ کسی کو بہکانے کے لیے بہت کافی تھے۔ میں تو خود بھی ششدر ہی رہ گیا تھا، چونکا ہوا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ یہ سب ایک دم سے ہوا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا یہ کیا ہوا تھا اور یہ کیا تھا ایک دم سے سب کچھ۔ یہ سب ہی سوچتا ہوا میں اپنے کمرے کی جانب آ گیا، اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں اپنے بستر پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ ابھی زیادہ دیر بھی نہ گزری تھی کہ دروازے پر اچانک آہٹیں ہونے لگی۔ پھر اچانک کسی نے دروازہ کھولا اور جس شخص نے اندر قدم رکھا اس شخص کو دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ ایک چوڑا اور بڑا ہی نہایت بھیانک چہرہ تھا۔ دبلا پتلا جسم تھا، لیکن چہرے کی مناسبت اتنی زیادہ تھی کہ یہ اس کا چہرہ اس کے بدن کے حساب سے تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں خوفناک انداز میں جب کھڑا ہوا، خوف زدائی میرے چہرے پر نمایاں تھی، تو اس نے کہا، صاحب جی میں چوکیدار ہوں، چوکیداری کرتا ہوں۔ رات میں چوکیداری کرنے یہاں پر آتا ہوں اور صبح ہونے سے پہلے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے صاحب جی؟ اندر چیخوں کی آواز ہمیں بھی سنائی دی۔ ہم تو نوکر ہیں، ہمیں اندر جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں تھا جو خوف زدہ نگاہوں سے، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس چوکیدار کو ہی دیکھتا رہا۔ پھر اچانک مجھے حسن کی بات اچھے سے یاد آ گئی، کیونکہ حسن نے ہی مجھے شروعات میں بتا دیا تھا کہ یہاں پر ایک چوکیدار رہتا ہے، اور وہ خود بھی شکل و صورت سے ایک جنات ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جب اسے دیکھا تو یہ تو حسن کے بتائے ہوئے الفاظ کی مانند اور زیادہ بھیانک شخصیت کا مالک تھا۔ میرے منہ سے جب کوئی بھی بات نہ نکلی تو وہ اچانک ہنسنے لگا۔ ہم کہیں ایک بات کہیں، مان لو، ہماری یہ بات مان لو۔ میں پھر بھی نہ کچھ بولا تو اس نے کہا، کتنی سندر ہے یہ، کیسی حور پری ہے یہ، کیا تم اسے قبول کر لو گے؟ اچانک ہی میرے اندر خوف جاگا اور بڑی ہی مشکل سے میں نے ہمت جٹا کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ تبھی وہ پھر سے بولا، مالک کی بیٹی ہے اور اتنی دولت مند، جو بھی اسے قبول کرے گا وہ دولت کا مہاراجہ ہو جائے گا، دولتوں میں کھیلے گا۔ میں نے کہا تو کیا کروں میں؟ تو کہنے لگا، مون ہو جائے گی تمہارے ساتھ بھائی، یقین نہ آئے تو تم دیکھ لینا۔ سنو، ہم جو کہہ رہے ہیں نا اسے غور سے سن لو، تم اسے اپنا لینا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا کام ہے، جب ہماری یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو ہم ڈیوٹی ہی ادا کریں گے، سمجھ گئے نا تم؟ وہ اتنا بولا اور اس کے بعد تیزی سے وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جو بکواس لیکن اس نے کی تھی، وہ بکواس سن کر مجھے تو بہت زیادہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کی جانب جدھر وہ گیا تھا ادھر ہی تیزی سے بڑھا اور میں نے کہا، سنو، رکو، بات سنو میری، میں ابھی تمہارا دماغ ٹھیک کیے دیتا ہوں۔ کیا کہہ کے جا رہے تھے تم مجھے؟ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ چوکیدار جو بڑی ہی بھیانک شکل کا مالک تھا، پتہ نہیں کیسے پر وہ دیکھتے دیکھتے اچانک میری نظروں سے غائب ہی ہو گیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دروازے کے اگل بغل ادھر ادھر جتنے بھی راستے تھے، جتنے بھی دروازے وہاں پر آس پاس موجود تھے، وہاں پر وہ مجھے نہیں دکھا۔ اور کوئی کتنا بھی تیز ترین انسان ہو، بھاگتا ہوا بھی جائے، دوڑتا ہوا بھی جائے، تو کوئی بھی اتنی جلدی ان راستوں کو طے نہیں کر سکتا تھا جتنی جلدی یہ چوکیدار یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے وہ ہوا میں کہیں غائب ہو گیا ہو، کوئی روحانی مخلوقات اسے لے گئی ہو یا پھر ہوا میں کہیں گم ہو گیا ہو۔ ہوا کی مخلوق معلوم ہوتا تھا وہ تو کوئی۔ میں تو آنکھیں پھاڑتا ہوا اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ لیکن بہرحال مجھے یہ باتیں بہت اچھی طرح سے یاد تھی کہ وہ لوگ اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ وہ ایک آصف زدہ ہے۔ کیا واقعی یہ بوڑھا چوکیدار کوئی آصف زدہ ہے کہ سچ میں اسے بھی کوئی آصف لگا ہوا ہے؟ بہرحال میں تو اس چوکیدار کو دوبارہ پھر سے نہ دیکھ سکا، نہ ہی اسے تلاش کر سکا۔ لیکن جو الفاظ وہ منوس چوکیدار یہاں پر ادا کر کے گیا تھا، جو الفاظ وہ مجھے کہہ کر گیا تھا، انہوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ ان الفاظوں نے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہیں تھی کہ یہ بوڑھا یا تو سمان غلام تھا یا پھر سمان غلام کا کوئی بھیجا ہوا آدمی تھا جسے ناظم ارسلان نے مجھے ڈرانے کے لیے بھیجا ہوگا۔ مجھے اتنا تو سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ بھی ناظم ارسلان سے کنیکشن رکھنے والا ہی کوئی شخص تھا۔ میں نے دعا کی، اے میرے خدا، مجھے اس طلسمی جادوئی دنیا سے کب تو باہر نکالے گا اور یہ طلسماتی زندگی مجھ پر اب کب ختم ہوگی؟ میں ان سب چیزوں سے بہت زیادہ اکتا گیا تھا، گھبرا گیا تھا ان سارے واقعات کو، ان ساری ایسی ہونے والی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر۔ ادھر بیچاری میری ماشا باپ کی اطاعت کا شکار تھی، باپ کے ظلم و ستم کو سہ رہی تھی، باپ کا کہا ماننے کے چکر میں اور میری محبت کی وجہ سے وہ اپنی بہت ساری چیزیں کھو چکی تھی اور اس کا گھر اس پر جہنم ہو گیا تھا۔
مجھے تو اس کے بارے میں رتی برابر بھی معلوم نہیں تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، کیونکہ آخری بار جو جس شکل میں میرے سامنے وہ آئی تھی وہ بہت ہی بھیانک تھی، بہت ہی خوف زدہ شکل تھی۔ میں تو اب تک یہی سوچتا تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پھول کی طرح پالتے ہیں، بہت نازک پنے سے پالتے ہیں اور کبھی بھی اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، لیکن ماشا کے والد نے سب میرا جھوٹا ثابت کر دیا تھا، اور اب جو ماشا کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا شمائلہ کے اندر ہی ماشا موجود ہے؟ کیا یہ کہانی ماشا تک شاذل کو پہنچا پائے گی، یا شاذل امتحانات دیتے دیتے ہی اپنی پوری زندگی گزار دے گا؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔